پاکستان میں جو انصاف ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے. دادا سے شروع ہوتا ہے پوتے تک پہنچ جاتا ہے, مگر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. مجھے ٹیکس کی اچھی ایڈمنسٹریشن کا بھی تجربہ ہے اور بری ایڈمنسٹریشن کا بھی تجربہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو کیسے تنگ کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو ہراس کیا جاتا ہے, کیسے ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں. تو ہمارے 13 شہروں میں آفسز ہیں. زیادہ سے زیادہ 60 دنوں میں فیصلے کے ہم پابند ہیں. آن لائن آپ ہمارا ویب پورٹل بھی ہے, ہمارا ہیلپ لائن بھی ہے, تو اس پہ آ کے آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں. بعض اوقات تو کیسز کا فیصلہ 10-15 دن میں ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات ایسے بھی کیسز ہیں جو ٹیلی فون کال پہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب. جی سر, کیا حال ہے؟ السلام علیکم. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, شکر ہے اللہ کا. اچھا سر, ابتدا میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن جو پس منظر ہے اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے بتائیں. جی بہت شکریہ جی, آپ نے بلایا. میرا تعلق سرگودا سے ہے. سرگودا سے میں نے ایف ایس سی کیا گورنمنٹ کالج سے, بورڈ میں پوزیشن تھی, پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آ گیا, اور اس کے بعد میں نے MBBS کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے. ڈاکٹر بن گیا. ڈاکٹر بن کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ ڈاکٹر بن کے اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا بلکہ مریضوں کی فری خدمت کرنی ہے. تو وہ ہاسٹل میں ہی رہتے تھے کنگ ایڈورڈ کے, کہ وہاں CSS کرنے والے بہت سارے ہمارے ساتھی تھے جو, تو وہیں CSS کی تیاری کر لی شروع. تو CSS کا امتحان دیا, اللہ نے کامیاب کیا. میں کسٹم سروس میں آ گیا. کسٹم سروس میں تقریباً 29 سال نوکری کی. میں چیف کلیکٹر کسٹم تھا. دیکھو اس وقت مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے آفر کی کہ ہم آپ کو ٹیکس محتسب لگانا چاہتے ہیں. سن 2000 میں یہ ادارہ بنا. اس سے پہلے کوئی بھی ٹیکس سے ریلیٹڈ آدمی وفاقی ٹیکس محتسب نہیں بنا تھا. تو اس وقت جو تھے وزیر اعظم, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دفعہ ایسے بندے کو ٹیکس محتسب لگانا ہے جس کا تعلق محکمہ کسٹم سے ہو یا IRS سے ہو. تو ان کی نظر انتخاب مجھ پہ پڑی. تو یوں میں نے فیڈرل ٹیکس محتسب کا عہدہ سنبھالا 29 ستمبر 2021 کو. اور باقی میں ایک ڈاکٹر ہوں. پہلے دن سے لے کے آج تک میں نے CSS میں آ گیا. CSS میں آ کے بھی میں نے ڈاکٹری کا دامن نہیں چھوڑا. آج بھی میں پریکٹس کرتا ہوں, آج بھی مریضوں کو دیکھتا ہوں. تو ٹیکس دیتے ہیں, ان کو ٹیکس کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے, اور جو ٹیکس آفیسر ناجائز ٹیکس پیئر کو تنگ کرتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے, ان کو سرزنش کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا. یہ 4 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. مجھ سے پہلے جو 5 لوگ آئے, 2 کا تعلق پولیس سروس سے تھا, ایک کا DMG سے تھا, 2 جج صاحبان تھے, مگر ٹیکس ریلیٹڈ آدمی کبھی بھی نہیں لگا. میں پہلا کسٹم آفیسرز ہوں جس نے اس کو چارج سنبھالا. ہمارے پاس کوئی شکایت آتی ہے, کوئی ٹیکس پہ شکایت لے کے آتا ہے کہ جی میرا ٹیکس میں میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے, مجھ سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں, مجھے ٹیکس والے تنگ کر رہے ہیں, مجھے ٹیکس والے اننیسیسری نوٹس دے رہے ہیں. تو اس میل ایڈمنسٹریشن کو ہم چیک کرتے ہیں, اس کو کر کے پھر اس کا مسئلہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, محکمے کو بلاتے ہیں, محکمے کا موقف لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. کم از کم 40 یا 45 دنوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اگر کسی نے ریویو کرنی ہو, میرے پاس ریویو آ جاتی ہے, وہ میں کیس سنتا ہوں, یا پھر صدر پاکستان کے پاس. پچھلے 2 مہینے میں صدر پاکستان نے تقریباً 250 کیسز جو ہمارے فیصلوں کے یعنی وفاقی ٹیکس محتسب کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ہوئی تھیں, ان میں سے 250 اپیلوں کا فیصلہ کیا. صرف 7 یا 8 کیسز تھے جو ایکسیپٹ ہوئے, باقی ساری کی ساری ان کی اپیلیں جو تو ریپرزنٹیشن اسے کہتے ہیں جو صدر کے پاس کرتے ہیں, وہ ساری ریجیکٹ ہوئیں اور ہمارے فیصلے کو برقرار رکھا گیا. پچھلے سال 2021 میں ہم دیکھیں تو شکایات تھی وفاقی ٹیکس محتسب کے, ان کی تعداد 2-2.5 ہزار یا 2500 کے قریب ہوتی تھی. تو الحمدللہ 2022 میں جب میرا پہلا سال کمپلیٹ ہوا تو شکایات کی تعداد تقریباً 5,500-6,000 تک ہو گئی تھی, اور اعتماد بڑھا ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ, کیونکہ ان کے مسائل حل ہونے لگے, انہیں پتہ چل گیا کہ تو یہاں سے ہمیں ریلیف بن, تو زیادہ سے زیادہ لوگ آنے لگے. آج تک جو ہمارے اس سال جو شکایات آئی ہیں تقریباً 7,000 ہو گئی ہوئی ہیں, اور 7,000 کے قریب ہی ان کے فیصلے ہم نے کیے ہیں, اور ماشاءاللہ انشاءاللہ اس سال ہم 8,000 کی فگر کو عبور کر جائیں گے. پاکستان میں جو انصاف ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے. دادا سے شروع ہوتا ہے پوتے تک پہنچ جاتا ہے, مگر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں, اور بعض کیسز میں چونکہ میرا تعلق ٹیکس کے محکمے سے ہے, مجھے ٹیکس کی اچھی ایڈمنسٹریشن کا بھی تجربہ ہے اور بری ایڈمنسٹریشن کا بھی تجربہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو کیسے تنگ کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو ہراس کیا جاتا ہے, کیسے ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں. تو پھر میں بعض کیسز کا تو میں دیکھ کے ہی ایک ٹیلی فون کال سے, کیونکہ سب جانتے ہیں
کسٹم والے بھی جانتے ہیں, IRS والے بھی جانتے ہیں, اور وہ میری ایک فون کال سے ہی ٹیکس پیئر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میرے ساتھ کسٹم کے اور ان لینڈ ریونیو یا انکم ٹیکس سروس کے جو سینئر لوگ ریٹائر ہوتے ہیں وہ ایز ایڈوائزر کام کرتے ہیں, اور ہمارا سارا کام آن لائن ہے. اچھا سامنے آپ کی ٹوٹل یعنی اس کی برانچز کہاں کہاں اور کتنی ہیں, اور ایک عام آدمی آپ کو کیسے اپروچ کر سکتا ہے؟ ہمارے 13 شہروں میں آفسز ہیں. اسلام آباد میں مین آفس ہے, کراچی, پشاور, کوئٹہ, وہاں لاہور میں ہمارا, آج لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ہمارا مین ریجنل آفس ہے. فیصل آباد, ملتان اور ہب میں, اور کوئٹہ میں نے آپ کو بتا دیا, ایبٹ آباد میں, سکھر میں, حیدرآباد اور سیالکوٹ, سرگودا, ان سارے علاقوں میں ہمارے آفسز ہیں موجود ہیں. آپ خود سے آ کے ہمارے آفس میں بھی شکایت درج کرا سکتے ہیں, فوراً آپ کو نمبر الاٹ ہو جاتا ہے. آن لائن بھی آپ کروا سکتے ہیں, ہمارا 4 ڈیجٹ کوڈ ہے, اس کے تحت آپ اپنی شکایت کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں کیا اس کا کہاں تک پہنچی ہے اور کہاں. زیادہ سے زیادہ 60 دنوں میں فیصلے کے ہم پابند ہیں, مگر اس کو ریڈیوس کر کے ہم نے 40 دن تک کر دیا ہے. اور اگر کسی شہری کا 40 دن تک نہیں فیصلہ ہوتا تو اس کا پھر آپ کیسے وہ آ جاتے ہیں, ہم نے پورا ڈیش بورڈ میں نے بنایا ہوا ہے, میرے آفس میں لگا ہوا ہے, میں روزانہ اس کو چیک کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور جس کا نہ ہو تو جس کا 40 دن سے یا 45 دن سے زیادہ ہو جائے وہ ریڈ الرٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور تو پھر اس کو دیکھ کے میں ریورٹ کرتا ہوں, ایڈوائزرز کو کہتا ہوں کہ اس کا ہے وہ فیصلہ پھر ہم کر دیتے ہیں. اچھا سر, لوگ آپ سے یعنی ایک تو واٹس ایپ پہ رجوع کر سکتے ہیں, خط لکھ سکتے ہیں, آپ کے پورٹل پر آ جاتے ہیں, تو اس کی تفصیلات ہوگا, نمبر بھی وہ بتا دیں. ہاں, نمبر یہ جو لکھے ہوئے آپ کو نمبر آ جائیں گے, یہ سارے نمبر ہیں. اور آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے, FTO کی ویب سائٹ پہ آ کے, ہمارا آن لائن آپ ہمارا ویب پورٹل بھی ہے, ہمارا ہیلپ لائن بھی ہے, تو اس پہ آ کے آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں. آپ کے نام لکھیں. جی, FTO کے نام, میرے نام لکھ دیں, یا ہمارے ایڈوائزر جو ریجنل انچارج ہیں جو سارے شہروں میں, جیسے لاہور میں ہیں, یہاں ہمارا ایک ریجنل انچارج ہیں میڈم عدیلہ رحمان جو کسٹم سروس سے تعلق رکھتی ہیں, وہ انچارج ہیں, ان کے نام لکھ دیں, اور یا میرے نام لکھ دیں. وہ بھی شکایت آتی ہے نا تو فوراً اس کو اسائن ہو جاتی ہے کہ کون سی ایک انکم ٹیکس کی ہے یا کسٹم کی ہے, اس کو ایک نمبر لگ جاتا ہے اور فوراً وہ ایڈوائزر کے پاس چلی جاتی ہے. ایڈوائزر 1-2-4 دن میں نوٹس ایشو کر دیتا ہے, اور پھر محکمے کو بلاتے ہیں, محکمے کا موقف ہم لیتے ہیں, محکمہ آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ کیا, اس پہ پیراوائز کومنٹس وغیرہ منگواتے ہیں, پھر 1 یا 2 ہیئرنگ ہوتی ہے, اس کے بعد فیصلہ وہ کر کے ڈرافٹ فیصلہ لکھ کے مجھ تک بھجواتے ہیں. یہ سارا کام آن لائن ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ ڈاک میں بھیجیں, وہ سارا اس میں تو ٹائم لگ جائے گا. آن لائن بعض کا تو کیسز کا فیصلہ 10-15 دن میں ہو جاتا ہے, اور بعض کا ایسے بھی کیسز ہیں جو ٹیلی فون کال پہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم نے اپنے فیصلوں کو ماشاءاللہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کر کے چھوڑ دیا, امپلیمنٹیشن او جی وہ آ گیا جی FTO کا فیصلہ آ گیا اور اس نے افسر نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. وہ ہم انشور کرواتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ بھی ہو. اور پھر قانون نے FTO کو بہت پاور دی ہیں, ہم ڈیفائنس نوٹس کسی کو بھیج سکتے ہیں, ہم ڈسپلن کر سکتے ہیں, بلکہ FTO کی پاور یہ بھی ہے 6 مہینے کے لیے جیل بھی بھیج سکتے ہیں. جو سپریم کورٹ کے جج کی پاورز ہے وہی FTO فیڈرل ٹیکس امبرڈسمن کی پاور ہے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ مطلب ہے ہم نے گزشتہ 2 سال میں اس ادارے کو ایک پبلک ریلیف اورینٹڈ, یعنی لوگوں کو ریلیف مہیا کرنے والا ادارہ بنا دیا ہے. اور اسی وجہ سے لوگ اب اپیلیٹ ٹریبیونل یا ہائی کورٹ چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے جلدی فیصلہ ہو جانا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ FTO کا فیصلہ صرف صدر کے پاس اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے, کسی کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں اس کے خلاف نہیں آپ جا سکتے. یعنی آپ کا جو یہاں سے فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا, صدر کے پاس اپیل کر سکتی ہے, اور جیسا آپ نے بتایا کہ صدر نے زیادہ اون کیا. ہاں جی, 250 کیسز میں سے صرف 6 یا 7 ہیں 2 ریمانڈ بیک ہوئے ہیں, اور 4 یا 5 انہوں نے ایکسیپٹ. 98 سے زیادہ 98% ہمارے فیصلوں کو صدر پاکستان نے توثیق کیا, اپ ہولڈ کیا ہے, کہ صدر پاکستان نے کہا ہے کہ جی FTO نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے, اس کے خلاف آپ نے جو ریپرزنٹیشن اسے کہتے ہیں وہ کیا, وہ غلط کی ہے, وہ ان کی ریجیکٹ کی جاتی ہے.